السلام علیکم، میرا نام شان علی ہے اور آج آپ کو پتہ ہے کہ میں آیا ہوں شہباز صاحب کے ڈیرے پہ. یہ ہماری یہاں کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہر چاہنے والے کی شخصیت ہیں. اور یہ پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ جو الیکشن کے ممبر بورڈ تھے تو یہی الیکشن جیتے تھے. تو آج ان سے کچھ سیاسی سوالات پوچھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو السلام علیکم شہباز صاحب، آپ کے کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام شان بھائی، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ میرا بھی حال ٹھیک ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 12 ستمبر کو پولنگ ہونے جا رہی ہے اور الیکشن عروج پہ ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں پولنگ ہونے میں. تو اس متعلق میں نے آپ سے کوئی سیاسی گفتگو کرنی اور کچھ سوالات پوچھنے کہ آپ مجھے جوابات دیں گے. جی پوچھیں آپ. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے آپ کا سیاست کے متعلق یہ ہے کہ آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سیاست میں آنے کا. تو آپ کا مقصد کیا ہے سیاست میں آنے کا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ابھی میری فیملی جو ہے نا وہ شروع سے سیاست میں ہے، اور اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا یہی مقصد ہے. تو مطلب کافی پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، باقی بھی کافی پارٹیز ہیں. تو آپ نے صرف یہ نون لیگ سے کیوں مطلب آپ الیکشن لڑتے ہیں؟ باقی پارٹیز سے آپ کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ جی دیکھیں، نون لیگ ہماری جان ہے، نون لیگ سے پیار ہے ہمیں. تو یہ بیسکلی مسلم لیگ نون نے ہی پاکستان بنایا ہے، مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنایا ہے. ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو ہی ووٹ دیا تھا. تو اور نسل در نسل ہم مسلم لیگ کا ہی حصہ رہے ہیں. آپ نے کافی کام کروائے ہیں ہمارے حلقے کے لیے. تو آپ کچھ کام بتائیں نا میرے ناظرین کو کہ آپ کون کون سے کام آپ نے فلائی کام کروائے ہیں. اگر آپ میری سوشل میڈیا پہ جانا چاہتے جو شہباز کی آئی ڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوں. آپ دیکھیں اس میں جا کے یہ مکمل سب سے اہم جو بڑا مسئلہ وہ ہمارا جنازہ گاہ تھا مسلم کمیونٹی کا، اور اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کا جنازہ گاہ، اور 15 سال سے جو لٹکا ہوا مسئلہ تھا وہ انڈر گراؤنڈ سیوریج کا، وہ حل کروایا ہے. اور کم سے کم 18,000 فٹ گیس کے پائپ ڈلوائے ہیں گلی. مطلب کافی بے تحاشا الحمدللہ کام ہے جو میں نے اپنے دور اقتدار میں کیا ہے. تو باقی ان کا فیس بک لنک وغیرہ میں لنک میں ایڈ کر دوں گا. تو باقی آپ سے میں یہ کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، کافی آپ کے مطلب اس دفعہ چانس ہیں، پچھلی دفعہ بھی آپ جیتے ہیں الیکشن، تو الیکشن جیت کے جو آپ کے لوگ خلاف ہیں، جنہوں نے مخالفین ہیں، جو مطلب انہوں نے کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے، کسی نے اور پارٹیز کو ووٹ دیا، کہ ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے پھر؟ جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے والدین کی دعائیں، میرے دوست بزرگوں بھائیوں کی دعاؤں سے، تعاون سے، اور عوام کی دعاؤں سے اور تعاون سے پہلے بھی جیتے تھے، انشاءاللہ اب بھی جیتے ہیں. تو رہی بات مخالفین کی، میں کبھی مخالفت کی سیاست نہیں کرتا. میرے دروازے 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. جیسا کہ آپ 5 سال اب ممبر رہ چکے ہیں کنڈوموڈ بورڈ کے جو وارڈ نمبر 6 کی طرف سے، تو آپ کو معلوم تھا کہ ہمارے یہاں صفائی کا کافی ناقص نظام تھا، نالیوں کا کافی ناقص نظام تھا. اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا کام کروائے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے کافی اس میں بہتری لایا ہوں، اور یہ روٹین میٹر کے کام ہوتے ہیں. تو آئندہ بھی اس پہ خصوصی توجہ دیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ مسلم لیگ کے قائد جو ہیں میاں محمد نواز شریف، جو اس ٹائم بانی ہیں سمجھ لیں نون لیگ کے، تو وہ اس ٹائم مقیم ہیں لندن میں. تو آپ انہی کے نام سے لوگوں کے حساب سے ووٹ لے رہے ہیں. تو اب وہ تو وہاں ہیں، تو آپ کو لوگ ان کے نام پہ کیوں ووٹ دیں گے کہ وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، لیڈر ہی ہوتا ہے. رہی بات مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، انشاءاللہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہوگی، اللہ بہتر کرے گا. تو اس دفعہ انشاءاللہ آپ الیکشن جیت کے تو آپ کون کون سے فلائی کام کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے علاقے میں جو بھی کام ہوا انشاءاللہ وہ میں کرواؤں گا. ہر کام پہ میرا ٹارگٹ ہے. جیسا کہ آج آپ کو میں نے ان سے ملوایا ہے، اور یہ ہمارے محلے کے اس ٹائم سمجھ لیں کہ جو پیک پہ بندے آ رہے ہیں نا، سب سے اوپر بندے آ رہے ہیں. شہباز صاحب پچھلی دفعہ بھی جیت چکے ہیں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ان کے کافی زیادہ چانس ہیں، مطلب کہ اس دفعہ بھی الیکشن جیتنے کے ان کے کافی زیادہ چانس ہیں. تو باقی آپ اپنے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کو لوگ مطلب میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اس ٹائم وہ اسی محلے کے ابھی تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے اعتماد پہ پورا اترا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے ووٹ دیں. 12 ستمبر کو گھر سے باہر نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، شیر کے نشان پہ مہر لگائیں اور ہمیں کامیاب کروائیں. یہی میری ان سے درخواست ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محلے کا جو مین مسئلہ تھا نا ایک، وہ تھا صفائی کا مسئلہ. تو اب صفائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو پیچھے یہ
جو پچھلا محلہ ہے وہاں صفائی کی کتنی مطلب خراب صورتحال ہے, مطلب بچے بیچارے اس میں گھومتے ہیں. تو وہ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے وہاں سے صفائی ذرا تھوڑی سی کیوں نہیں صحیح کروائی ذرا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ پانی کا مسئلہ تھا جو 15 سال سے حل طلب تھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے الحمدللہ اس کو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ابھی کمپلیٹ کروایا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم صفائی کا نظام بہت اچھا ہو جائے گا. رہی بات یہ بجلی کی تاروں کی, ٹاور کی یا مطلب کہ ٹرانسفارمر کی, میں نے اپنے دور اقتدار میں 4 ٹرانسفارمر لگوائے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو شہباز صاحب ہیں انہوں نے ہمیں کہیں کہ یہ فلائی کام میں کروانے جا رہا ہوں, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے پورے فلائی کام کروائیں گے, اور ہمارا ان پہ اعتماد بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے محلے کی ان شخصیات میں آتے ہیں جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں. تو باقی اپنا انٹرویو ختم کرتے ہیں, اور ان سے اینڈ والا سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ, پچھلی دفعہ تو آپ میرے خیال میں 200 کی لیڈ سے جیتے تھے, تو اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنی لیڈ سے جیتنے ہیں اس دفعہ؟ جی انشاءاللہ آپ سب کی دوستوں بھائیوں بزرگوں کی دعاؤں سے اور تعاون سے انشاءاللہ بہت اچھی لیڈ ہوگی ہماری. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز صاحب پوری امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ جیتنے کے. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے, مطلب ان کا اکاؤنٹ یہ فیس بک پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں, تو ان کا میں لنک آپ کو دکھا دوں گا نیچے, اس پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے ہوائی جہاز کی تجزیاں بکھیر کے رکھی. آپ نظر دوڑائیں مکمل کنٹونمنٹ بورڈ کے, یہ نہیں یہاں پہ مکمل جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈ ہیں سب پہ یہی حال ہے. ان کو سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ قانون بھی نہیں دیکھتے, ضابطہ اخلاق نہیں دیکھتے, کچھ بھی نہیں دیکھتے. ان کو اس ٹائم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر اس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اتنی تجزیے بکھیری ہے انہوں نے, آپ سوچ سکتے ہیں. ہمارے الیکشن کمیشن صاحب کی الیکشن کمیشن کی تو وہ تو زیادہ بیچارے سو رہے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ اچھی کمپلین کی, تو کام انہوں نے کافی کروائے ہیں, انہوں نے پیچھے لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے کون کون سے کام کروائے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گا سارے. تو باقی اپنا یہیں کرتے ہیں کہ جو میں نے سیاسی گفتگو, اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیتے ہیں. میں نے آپ کو شہباز صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملوایا ہے, اور ان کے جو قریبی سپورٹر ہیں چودھری محمد وقاص صاحب, وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے, تو آپ کو ملواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چودھری محمد شہباز رشید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہر شخص ان کو جانتا ہے. ہر گھڑی ہر آن وہ عوام کی خدمت میں رہتے ہیں, دن ہو یا رات, آندھی ہو طوفان, وہ ہر لمحہ عوام کی خدمت میں پیش رہتے ہیں. یہ علاقے کے لوگ جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے شہباز رشید کو کہ ان کے کام, ان کے سماجی جو بہبود کے کام ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہے. جن میں سے بڑے بڑے کام ہیں, ایک قبرستان جنازہ کا کرسچن کمیونٹی کا اور مسلم کمیونٹی دونوں کا, اور ایک سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا واٹر ٹریٹمنٹ کا, جس میں سیوریج کا مسئلہ تھا. وہ تقریباً 15 سال سے لٹکا ہوا تھا, اور زیر زمین پانی بھی خراب ہو رہا تھا, جس میں سے کافی زیادہ بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں, اور ان کے مسائل کافی زیادہ تھے. حال کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں اور چودھری محمد شہباز رشید صاحب کے ساتھ ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ ساری فلیکس آپ دیکھیں, یہ سارے جی نہیں, میں انشاءاللہ ان کو, آپ کو جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان کو میں اپنا فیس بک کا جو پیج ہے جن پہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ پیجز ہیں, وہ آپ دکھا نہیں سکتے اتنا انہوں نے کام کرا ہے, تو آپ کو میں ضرور لنک دکھا دوں گا. باقی ان کے مزید جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری شہباز رشید صاحب امیدوار برائے وارڈ نمبر 6 کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا کام بولتا ہے, انہوں نے 6 سال عوام کی خدمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ سیاست اس طرح سے کی جاتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ حلقہ نمبر 6 کی جو عوام ہے وہ اس دفعہ بھی انہیں مایوس نہیں کرے گی, ان کے کام کو ان کو صلہ دے گی, اور اگلے 6 سال 5 سال وہ بھی ان کو ان کے ووٹ کا صلہ دیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے کام جاری رکھیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے. تو جیسا کہ میں آپ کو سپورٹر سے ملوا رہا ہوں ان کے, تو ایک ہمارے یہ عزیز بچپن سے میں ان کو بھائی کہتا ہوں, عامر بھائی, سب کے بھائی عامر, تو یہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری محمد شہباز صاحب, یہ جو آپ نے نعرہ سنا ہوگا نا, خدمت کو ووٹ دو,
अगर मैं समझता हूँ किसी कैंडिडेट के ऊपर ये परफेक्ट होता है तो मेरी नज़र में वो फर्द वाहद है हमारे पूरे जो कैंडिडेट के इधर खड़े हैं ना हमारे वार्ड नंबर 6 में। तो मैं समझता हूँ सबसे परफेक्ट जो उम्मीदवार है ना वो चौधरी मोहम्मद